صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ اکرم الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ جنات ایک طرح کی مخلوق ہے جو انسانوں سے پہلے اس کرۂ ارض میں آباد کی گئی۔ یہ مخلوق آگ سے پیدا کی گئی اور اس مخلوق کا جسم لطیف ہے، اس لیے یہ ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ جنات بالکل انسانوں ہی کی طرح ہیں اور ان کی پیدائش کا سلسلہ بھی نسل در نسل اسی طرح سے چلتا ہے جیسے انسانوں کا چلتا ہے، اور جنات انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں اور انہیں موت بھی آتی ہے، لیکن موت کا ڈیوریشن ان کا بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ اب اس مخلوق کے متعلق ہمارے اسلام میں جو عقیدے ہیں اس حوالے سے بتاتی چلوں کہ جن بھی انسان کی طرح اللہ کی مخلوق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یہ مخلوق ناری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے، اور جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرح کافی قوت عطا فرما رکھی ہے کہ وہ جو شکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ لطیف مخلوق ہونے کے باعث انسانوں کے جسم میں بھی داخل ہو جاتے ہیں، اور جنات بھی انسانوں کی طرح اپنے اپنے دور میں رسولوں کی امت میں داخل ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ہر جن کے لیے حکم الہی یہی ہے کہ وہ اسلام قبول کر کے صاحب ایمان ہو کر زندہ رہے، مگر جنات میں بھی بعض جنات غیر مسلم ہیں۔ جنات کے لیے شرع محمدی کی پابندی لازم ہے، کیونکہ قیامت کو روز ان کا بھی حساب ہوگا اور انہیں بھی جزا یا سزا ملے گی۔ مسلمان جن قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، کیونکہ ارشاد الہی ہے کہ جب ہم نے چند جنوں کو آپ کی طرف یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کر دیا کہ وہ قرآن سنے تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ پھر جب آپ سے قرآن سن کر واپس اپنی قوم میں گئے تو ان میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اور واپس جا کر کہنے لگے، اے ہمارے ساتھیوں، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے اور پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور دین حق اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات سنو اور اس پر ایمان لاؤ تاکہ اللہ تمہارے گناہ بخشے اور تمہیں عذاب رب سے نجات دے۔ اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ قرآن میں آپ کو یہ قرآن کی ہی آیات کا ترجمہ ہے۔ اور جنات میں سے تخلیق آدم پر حکم الہی کی جس نے نافرمانی کی اسے ابلیس کہا جاتا ہے، یعنی جس نے نافرمانی ابلیس نے کی تھی وہ جنات میں سے تھا، یعنی یہ جنات کا سردار ہے، اور اس نے عبادات اور اطاعت کی بنا پر قربت الہی حاصل کی، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، جس سے حکم خداوندی کا نافرمان ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے بارگاہ رب العزت میں لعین اور مردود ہو گیا۔ اس نے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے مہلت حاصل کر لی اور انسانوں کو راہ راست سے گمراہ کرنے کی برائی اپنے ذمے لے لی۔ چونکہ وہ انسان دشمنی میں پیش ہے، اسی لیے اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ جنوں میں سے جو جن شرارت اور برائی کرتے ہیں وہ بھی شیطان کے ساتھی ہیں، اس لیے تمام برے جنوں کے گروہ کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ شیاطین نے انبیاء اور نیک لوگوں کی مخالفت کی اور تا قیامت کرتے رہیں گے، مگر جو اللہ کے بندے ہوں گے انہیں گمراہ نہ کر سکیں گے۔ شیاطین انسانوں کو بہکانے کے لیے ایک حربہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ بعض غیب کی خبریں لانے کے لیے آسمان کی طرف جاتے ہیں تاکہ وہاں کے فرشتوں سے آنے والے وقت کی باتیں سن لیں اور پھر انہیں انسانوں میں لا کر پھیلا کر اپنا سکہ جمائیں کہ وہ پوشیدہ باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ اس طرح وہ انسانوں کو جھوٹے فریب میں مبتلا کر کے بہکانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر راہ ہدایت سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شیاطین سے پناہ مانگنے کی بے حد تاکید فرمائی ہے تاکہ شیاطین کے حربے اور فریب ناکام ہو جائیں اور اللہ کے بندے ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہیں۔ اور شیاطین کفر کے ساتھی ہیں، اس لیے ان کا ساتھ دیتے ہیں اور اسے پھیلاتے ہیں، اور جادو کو فروغ دینے میں شیطان کا حصہ ہے۔ ہاروت اور ماروت نے انہوں نے جادو سیکھ کر انسانوں میں جدائی ڈالنے کی برائی بھی اپنے ذمے لے رکھی ہے، اور خاص کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین نے جادو کو خوب پھیلایا، اس لیے جادو کرنے والا شیاطین کا ساتھی ہے۔ اور راہ حق سے گمراہ کرنے والے جنات بھی برے انسانوں کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور ان سے کہے گا کہ تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنا ساتھی بنا لیا
اور وہ آدمی جو یا شیاطین کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم تو صرف ایک دوسرے کا ذریعہ بنے تھے، آج ہم اپنے مقررہ وقت کو پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ، آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطانوں کا انجام برا ہوگا، لہٰذا ان سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ جن یا شیطان کے وجود کا انکار کرنا اسلام اور ایمان کی منافی ہے، یعنی اگر ہم جنات کی مخلوق کے ہونے کا انکار کرتے ہیں کہ وہ نہیں ہے تو ہم ایمان سے خارج ہو جاتے، کیونکہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنات کچھ نہیں بلکہ انسانی ذہن کا گمان ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ انسان کے اندر چھپی ہوئی برائی کی قوت کو جن قرار دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جنات کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے۔ اسی طرح کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مجید کے عقائد کے برعکس ہیں، اور یہ سب کفر کی باتیں ہیں، کیونکہ جنات کا ہونا قرآن سے ثابت ہے، اس لیے جنات کو تسلیم نہ کرنا قرآن کی نفی ہے جس سے کفر کا اظہار ہوتا ہے۔ لہٰذا جنات اور شیاطین کے وجود کو تسلیم کرنا عین تقاضائے ایمان ہے، اور بہت سے لوگ اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چیزوں کو جو اپنے موکل کہہ کر اپنے ساتھ لگا کر لوگوں کے کام کو بنانا بگاڑنے کا کام کرتے ہیں، تو وہ قرآن کے بالکل منافی ہے۔ یعنی قرآن میں بتا دیا گیا کہ دو لوگوں کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل بھی شیطانی عمل ہے اور ہر شیطانی عمل کا جواب ہوگا، اور اس طرح کے جواب کی صورت میں دوزخ ہوگی۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ہم کسی کا بہت برا چاہیں، کسی کے کاروبار میں رکاوٹ ڈالیں، کسی کے اولاد کی بندش کر دیں، کسی کے لیے کچھ بھی برا کریں؟ جو کسی کے لیے ہم کچھ بھی چھوٹے سے چھوٹی چیز برا کرتے ہیں یا کسی سے کرواتے ہیں اور بقول ان لوگوں کے وہ اللہ والے ہیں، ایسا شخص جو کسی کا برا کرنے کا ارادہ بھی آپ کو ظاہر کرے وہ کبھی نیک شخص نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے برائیوں کو نیکوکاروں سے دور رکھا ہوا ہے۔ تو آج قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جن بھی انسانوں کی طرح موجود ہیں، ان میں بھی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اور برے شیطانوں سے بچنے کے لیے، برے جنات سے بچنے کے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اس کے لیے استغفر اللہ کا ورد کرنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر برے وقت، ہر بری گھڑی اور ہر برے شخص یا جن اور ہر بری مخلوق سے محفوظ رکھے، ہر بری مخلوق سے۔ جو بھی بری مخلوق ہے اللہ پاک ہم سب کو اس سے دور رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ درود و سلام